ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے۔ بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے۔ ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا۔ تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں۔ دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل۔ بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائمز آیا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے۔ لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں۔ تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس میں گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا۔ وہ 7 کی جگہ 17 منٹ وہاں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں۔ اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہونا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے۔ اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں، 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہے۔ اچھا جناب ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر، تھوڑا سا انتظار کیجئے، جیب سے تسبیح نکالی 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے۔ جس دن سانسیں بند ہو گئی نا اس کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا مولا ایک بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ لو، 1 درود پاک پڑھ لو، 1 سجدہ کر لو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، تو ان لمحات کو یوز کیجئے اور اپنا مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں، شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے۔ تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا، اور
بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے. یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. جتنی قربانیاں، جتنی یوں سمجھیے کہ جان نثاری کی داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہے نا، اتنی کسی اور غزوے میں نہیں ملتی. غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں، کفار کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا. وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت، پیارے آقا انہیں بہت پیار کرتے تھے. اچھا، حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے آپ ایمان لے آئے. ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کی، برا بھلا کہا. جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، ہاتھ میں تیر کمان بھی تھا، واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے. آپ کو بڑا جلال آیا، آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار دی. کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا. کہا اے حمزہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ کہاں، سمجھ لو آج سے میں ایمان لے آیا ہوں. بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے، رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان لے آئے. یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا، اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا. اسلام کو وہ عروج ملا، مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا، سینہ اتنا چوڑا ہو گیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں، پھر دشمن کی کیا مجال ہے. آپ دونوں کمال کی شخصیات. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے ہوئے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا. یہ اس کا آقا تھا جبیر. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا. ٹارگٹ رکھا تھا کہ کسی سے نہیں لڑنا ہے، بس حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے. حضرت حمزہ جیسے اس کے ساتھ قریب پہنچے، اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا، وہ آپ کی ناف میں لگا، پشت سے پار ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لائے اور آپ شہادت سے سرفراز ہوئے. پھر آپ کی لاش کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی گئی. آپ کے جسم کے ٹکڑے نکالے گئے، آپ کے کلیجے کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی کی گئی. نبی پاک علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے بڑے آنسو بہائے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے. اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو جب مدینے جانا نا، کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں. کمال کی بارگاہ ہے، کمال کی برکت والی جگہ ہے. اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. میں یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھی ہے. وحشی کا قصور کیسا تھا؟ وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں. کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں. گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اب غور سے سننا. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں. اچھا، جو صحابی گئے نا تو وہ وحشی جو ہے پہلی قصوروار، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں.
تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتا ہے. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کا جاؤ بھی آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے. اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے. یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake we need forgiveness. ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے،
مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا. جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی، یا